محبت کے ہیزرڈز، محبت کی مشکلات، ہیزرڈز آف لو، اس موضوع پر آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ میں چند ایسے جذبوں کا آپ سے آج ذکر کرنے لگا ہوں جو ابتدائی کلام میں جب یہ سیریز شروع کی تھی اس وقت بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ کیسے محبت جو ہے یہ کچھ ایسے جذبوں میں ڈھل جاتی ہے اگر یہ آپٹیمم نہ رہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلی ہی ویڈیو میں کہ محبت کا آپٹیمم رہنا یہ عقل کی پاسبانی سے جب نکل جاتی ہے اور جس وقت یہ ڈومینیٹ کرنے لگتی ہے، آپ کی عقل کو کھا جاتی ہے ٹوٹلی، تو پھر اس کی جو ایکسیس ہے وہ بعض اوقات زیادہ بڑی ڈیمیجز کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا لیک آف اٹ۔ یعنی دا لیک آف لو ہیز اٹس اون پرابلمز اینڈ ڈیفیکلٹیز اینڈ چیلنجز، کہ ایک شخص یوز ٹو ہو گیا ایک مقدار محبت کی، اور پھر جس وقت وہ گھٹنے لگی تو پھر اس رشتے میں چونکہ اس کی بائنڈنگ فورس محبت تھی، اور مشکل یہ ہے کہ محبت چونکہ ایک جذبہ ہے، اور علیحدہ سے آپ سے بات ہوگی کہ اس جذبے کے پیچھے بہت ساری کیمیکلز انوالوڈ ہیں، بہت سارے پاتھ ویز اور ہارمونز انوالو ہیں، تو چونکہ یہ محبت جذبے کے طور پر سسٹینیبل ہی نہیں ہے ان ہارمونل بیسز کی وجہ سے، تو جب اس کی مقدار گھٹنے لگتی ہے تو اس سے رشتے کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ایک شکوے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ جملہ تو آپ نے 1000 بار سنا بھی ہوگا، شاید کہا بھی ہو کہ اب آپ ویسے نہیں رہے۔ تو وہ ویسے نہیں رہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ محبت میں کمی آ گئی ہے، یا اس کا وہ ایکسپریشن نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو یہ تو کمی ہے نا، لیکن جو زہر عشق ہے، یعنی جو محبت کا بڑھ جانا ہے، اس کے نتیجے میں بعض اوقات یو بیکم اوور کنٹرولنگ، یعنی آپ محبت کے تھرو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے شخص کو۔ دیکھ لو تم پھر، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں پھر مجھ سے محبت نہیں ہے۔ یعنی وہی آپ کو کیسے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے، کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور کس کے نام پر کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ محبت کے نام پر کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تو کون شخص ہے؟ دیکھیے، مجھے اپنی آزادی، اپنا فریڈم بہت عزیز ہے، مجھے وہ شخص بھی بہت پیارا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، لیکن اس کے نتیجے میں یہ کیا ممکن ہونا چاہیے کہ وہ کنٹرولنگ سچویشن پیدا ہو جائے۔ سو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ محبت سے پیدا ہو رہا ہے، مینیپولیشن اور کنٹرول۔ لیکن اس کی جو ایکسیس ہے اسی محبت کی، اس سے بعض اوقات شدید نفرت بھی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہیٹریڈ اینڈ لو، یہ ٹو سائڈز آف دا سیم کوائن۔ لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا۔ یعنی اپوزٹ نہیں ہے، یوں ہی سمجھ لیں کہ ایک اسی کی کنٹینیوٹی ہے اور اسی کا کنٹینیوم ہے جو کہ آگے بڑھ کے شدید نفرت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات آپ اس شخص سے جس سے شدید محبت کا اظہار کر رہے تھے، آپ اس سے نفرت کے اظہار میں اس کو ایسے نقصان پہنچاتے ہیں مارے محبت کے، اور اس وقت جو آپ کا ایکسپریشن ہوتا ہے شدید نفرت کا ہوتا ہے۔ تو کیسے ایک دم پلٹ کر یہ ہیٹریڈ کی شکل اختیار کر لیتی ہے کہ آپ نقصان پہنچانے پر تل جاتے ہیں اس شخص کو محبت کے نام پر جسے آپ بہت چاہتے ہیں۔ محبت کی ایک ایکسپریشن یا جب اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور یہ مٹیریل کے ساتھ ہونے لگتی ہے تو اٹ لیڈز ٹو گریڈ۔ آپ کے اندر اس کو، اور اب یہ جو مٹیریل کے ساتھ، پیسے کے ساتھ آپ کی محبت ہے، یہ پیدا کرتی ہے گریڈ کو اور لالچ کو آپ کے اندر۔ تو اب دیکھیے پھر گریڈ کے جو مسائل ہیں، جو کثرت کی ہوس ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسی بیماری ہے جس کی وہ کوئی علاج ہی نہیں ہے تا وقت ہے کہ آپ قبر کو جا پہنچے۔ تو یہ جو گریڈ ہے یہ کیسے پیدا ہوئی؟ محبت کے مارے پیدا ہوئی نا، ہیزرڈ آف لو ہوا نا، جیلسی، حسد۔ یہ جو فلم جس کا میں نے آپ سے ابتدا میں ذکر کیا تھا، زہر عشق، وہ جیلسی کے بارے میں ہے، جو کہ جیلسی کیسے پیدا ہوئی ہے؟ بہت شدید محبت کی وجہ سے۔ تو اب وہ جو گلیاں ہو جان سنیاں وچ مرزا یار پھرے، مطلب آپ ہر چیز کو مائنس کرنا چاہتے ہیں اس شخص کی زندگی سے جس سے آپ کو بہت زیادہ شدید محبت ہے۔ اس کی زندگی میں جتنے رشتے ہیں ان کو آپ کو ختم کرنا ہے، جتنے لوگ ہیں اس کی زندگی میں جو اس سے آپ جتنی
یا اس آپ سے کم یا زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ سب کو اس کی زندگی سے منع کرنا آپ کا مشن بن جاتا ہے آؤٹ آف جیلسی. اور یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ کس نے پیدا کی؟ محبت کے جذبے. اچھا، محبت کے جذبے میں یہ پاور ہے کہ وہ آپ کو دشمن بنا دے کچھ لوگوں کا، محبت کی وجہ سے دشمنی پیدا ہو جائے. I love him, he loves her, I hate her. یہ ایک ٹرائنگل ہے جس کے اوپر بے شمار فلمیں بنی ہیں. تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر جس کو آپ ہیٹ کرتے ہیں اس کو آپ دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کی ڈاؤٹ، بہت زیادہ محبت سے ایک پرابلم پیدا ہوتی ہے، ڈاؤٹ کرنے لگتے ہیں آپ. اچھا تو یہ کہہ کے گئے ہیں کہ دفتر گئے ہیں، تو اچھا تو دفتر میں ذرا چیک کروں کہ پہنچ بھی گئے ہیں یا نہیں، یا کہیں اور چلے گئے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ ہمارے محبت کے. اچھا تو دفتر تو ختم ہوتا ہے 5 بجے، تو یہ 7:30 بجے کیوں آتے ہیں؟ اب آپ مس کر رہے ہیں اصل میں کہ ان کو 5:30 بجے گھر پہنچ جانا چاہیے. اتنی محبت ہے آپ کو ان سے کہ ان کا 5:30 بجے دفتر سے واپس پہنچ جانا ضروری ہے، کیونکہ 20 منٹ کا رستہ ہے، اور چلے 5-10 منٹ ٹریفک کے ہوئے تو اب اگر وہ آئے ہیں 7 بجے تو اب مارے محبت کے آپ ڈاؤٹ کرنے لگیں گے کہ انہوں نے وہ 1.5 گھنٹہ کہاں گزارا ہے. دیکھیے آپ نے کتنے مسائل پیدا ہوئے، کتنے ہیزرڈز پیدا ہوئے، اور پیدا کس نے کیے جناب؟ محبت نے. تو کیسی مشکلات محبت پیدا کر رہی ہے یہاں پر. اور اچھا، ایک عجیب سی آپ بیہیویئر بھی دیکھتے ہیں، میرے پیشنٹس رپورٹ کرتے ہیں کہ ہمارے محبت کے جو شخص ان سے محبت کرتا ہے وہ انہیں بلٹل کرنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ ذرا سا کنیکشن بنانا بہت مشکل ہے کہ اس شخص کو جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو بلٹل یا اس کو کم تر کیسے بنانا چاہتے ہیں. وہ شاید اس لیے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کو یہ پتہ لگے کہ تم میری بغیر نامکمل ہو، تو اس کو پھر کم تر کر کے دکھانا، اس کی نظر میں گرا دینا، اس کو یہ احساس دلانا محبت میں کہ nothing you do is right. جو تم میرے بغیر کرتے ہو نا وہ صحیح ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ احساس دلانے کے لیے اس کو بلٹل کرتے رہنا، اس کو تنقید کا موضوع بناتے رہنا. پیچھے جذبہ وہی ہے محبت کا. جذبہ یہ ہے کہ یہ مجھے اس سے بہت محبت ہے، یہ غلط نہ کر لے، کچھ اس نے کچھ مسٹیک کر دی تو اس کے نقصانات اسی کو بھگتنے پڑیں گے. اچھا، یہ کون کرتا ہے؟ یہ صرف محبوب کے لیے نہیں کرتے، آپ شوہر کے لیے نہیں کرتے، یہ مائیں اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہیں، باپ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. ان کو بلٹل کر رہے ہیں ہر وقت. تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تمہیں ہر چیز میں تنقید کر رہے ہیں. ان کو یہ فیلنگ دینے کے لیے کہ تم میرے بغیر کچھ بھی نہیں ہو. تو وہ جو ایک بائیلیٹرلزم اس میں اور ڈیپینڈنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی محبت ہی کی ایک فارم ہے. لیکن اس وقت ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں محبت کی طاقت استعمال کر کے، اور محبت کو بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے کنٹرولنگ رویے ہیں، یہ محبت کا ہیزرڈ بن جاتے ہیں. پھر مینیپولیشن کی ایک عجیب سی کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ایک وکٹم کی کیفیت اختیار کر لیتے ہیں بعض اوقات زندگی میں محبت جگانے کے لیے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ جس سے آپ کو محبت ہے وہ آپ کو چھوڑ کے نہ جائے، تو اب وہ چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ بھی وہ دوستوں کے پاس چلا جائے گا، کوئی وہ جو اس کی بیگم ہے وہ کسی سہیلی سے ملنے چلی جائیں گی، کسی کٹی پارٹی پہ چلے جائیں گی، کسی اور کی طرف ملنے جلنے والوں کی چلے جائیں، تو بیمار ہو گئے. میں تو بڑا سر میں درد ہو رہا ہے، میں تو سارے جسم میں درد ہو رہا ہے. ویسے آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. سو بیسیکلی اب آپ نے ان کو گلٹ ٹرپ پہ بھیجا، اور یہ کہہ کر کہ میں نے اجازت بھی دے دی آپ کو جانے کی، لیکن آپ دیکھ لیجئے پھر مطلب آپ یہ کیوں ہو رہا ہے. اصل میں آپ کو ان کی محبت اور آپ کو ان کا پیار چاہیے، لیکن کانسیکوینٹلی اس سے ایک میں تو یہ سارا کچھ محبت میں کرنا ہیزرڈز آف لو ہیں جناب. اور ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا سا یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس کی جو فردر کیفیات ہیں وہ آپ کے ساتھ میں اس کو بھی ڈسکس کروں گا انشاءاللہ اگلی گفتگو میں. لیکن یہ عرض کر دوں کہ محبت کا آپٹیمائز کرنا اتنا ہی ضروری ہے، اس کا بیلنس کرنا
اس کو میزان میں رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا آکسیجن کو 92 اور 99 کے درمیان رکھنا ضروری ہے. اگر 100% آکسیجن ہو گئی تو اس کی ٹاکسیسٹی ہے. گلوکوز کی طرح بیلنس میں رکھنا، اگر تو وہ 80-120 کے درمیان رہے گا بہت اچھا رہے گا. جب وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، 200 سے زیادہ ہو جائے گا، یا وہ 50 سے نیچے گر گیا، تو اس سے کمپلیکیشنز، ایون ڈیتھ، ڈسیبلٹیز کین اکر. جیسے ٹیمپریچر ہے کہ اگر 98.6 رہا، آپٹیمم رہا، 99 تک رہا تو بہت راحت ہے زندگی میں. لیکن اگر بڑھ گیا تو بخار ہو جائے گا، کم ہو جائے گا تو ہائپوتھرمیا ہو جائے گا، ہماری جان چلی جائے گی. تو شاید محبت کے کم ہونے سے جان تو نہ جائے، لیکن زندگی بھی اس قابل نہیں رہے گی کہ اس کو گزارا جا سکے.